وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ایسے لوگ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغ ہیں ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کا کام کرنے والوں کا، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔ اہل جنت کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کی یہ خوبیاں تھیں کہ وہ متقی ہوتے ہیں، یعنی وہ عقیدے کے اندر بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ تقوی عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے، اور عقیدے میں بھی اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، اور ان کا تقوی عبادت میں بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم، اس میں بھی اللہ کا حکم کا لحاظ اہتمام کرتے ہیں، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں معاملات میں بھی، معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، محتاط چلتے ہیں، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں معاشرت میں بھی، لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، زندگی میں، اس میں بھی لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اخلاقیات کے اندر بھی تقوی کا خیال رکھتے ہیں، یعنی وہ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی خوبی ہے جو آدمی کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو جنتیوں کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، وہ تقوی کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے، محتاط زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نصیحت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو نا بس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ واتبع سیئۃ حسنہ تمحوها، کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیا کرو، تاکہ تمہاری وہ گندگی اور وہ خباثت اور وہ گناہ کی سیاہی فوراً صاف ہو جائے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بس یہ کافی ہے۔ جہاں بھی ہو تقوی اختیار کرو۔ تو جنتیوں کی جو پہلی خوبی ہے اور بہت اہم خوبی ہے وہ ہے تقوی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ متقی لوگ جب جنت کی طرف آئیں گے تو انہیں پورا ایک اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور ایک اعزاز و اکرام کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس سے پہلے ہی اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بڑا آدمی جب آتا ہے تو وہ دروازے پہ نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اس کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، اور دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ فرمائے جنتی، یہ متقی آدمی جب جنت کی طرف آئے گا تو دروازے اس کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے، اور اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، سلام سلام سلام۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور
گر رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے. لیکن یہ متقی آدمی جب گزرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں لگے گا میں پل صراط سے گزرا ہوں. اتنی سہولت کے ساتھ، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس تقوی کی سواری پہ سوار ہو کے گزرے گا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا. تو یہ تقوی خوبی ہے اہل جنت کی. اور یہ نہ صرف یہ کہ آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ایک بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ زندگی کے اندر، اس دنیا کے زندگی کے اندر بھی اس کی بڑی برکت ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ متقی بن جائیں تو پھر وہ زمین و آسمان کی برکتیں دیکھیں گے. آسمان بھی برکتیں برسائے گا اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی. اگر یہ زمین والے متقی بن جائیں تو پھر دنیا زمین و آسمان کی برکتیں دیکھے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ برکتوں کے دروازے کھول جائیں گے. یہ تقویٰ ایک ایسی خوبی ہے. آدمی کی انفرادی زندگی میں تقویٰ ہو، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتے رہتے ہیں. مشکلات آتی ہیں لیکن ان مشکلات کے لیے اللہ حل بھی نکال دیتا ہے یہ تقوی کی دولت سے. اچھا یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں نہ بھی ہو، تجربے کی بات نہیں کہ پتہ نہیں نہ بھی ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے کہ وہ کرنے پہ آئے تو کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اور اس سے بڑی سچی ذات کون سی ہے، اور اس سے زیادہ وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے. یہ یقینی بات ہے. ہاں میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا ایک تو تقوی کے ساتھ ہوگا، دوسرا مجھے اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ مجھے اس میں یقین بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے لیے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا بھائی کس سے ہوگا؟ پیسوں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یقین جس پہ ہوگا اللہ معاملہ بھی ویسی کریں گے. ڈاکٹر سے ہوگا یا صدقے سے ہوگا؟ تو ڈاکٹر کو 1,00,000 روپے دے گا، صدقے کے لیے کتنا دے گا؟ 5,000 روپے کا مریل بکرا دے گا. پتہ ہے اسے تو ہونے ہی کوئی نہیں، چلو برکت کری دے دو. ہاں اگر ڈاکٹر کو بھی 10 دے دے اور اللہ کے راستے میں بھی 10 دے دے تو انشاءاللہ بقیہ 80 بچ جائیں گے. تو جس طرف یقین ہوتا ہے آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے. جس چیز کا یقین ہوتا ہے آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے. تو جیسے بندے کا یقین ہوگا اس کو اعمال سے ویسے ہی نفع ہوگا. جیسے یقین ہوگا اعمال سے اسے ویسے ہی نفع ہوگا. اگر عمل ہے یقین نہیں ہے تو پھر اس عمل کا ویسا نفع نہیں ہوگا. اللہ کی ان باتوں پہ یقین بھی ہو تو انفرادی زندگی کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر متقی ہے تو مشکلات آئیں گی. دنیا جو ہے دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں، آتی ہیں، لیکن تقوی کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. متقی بنے گا ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. اور اسی تقوی کی ایک خوبی ہے اور انعام اس دنیا میں ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو رزق اور معاش وہاں سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. ایک دروازہ بند ہوگا اللہ دوسرا کھول دیں گے، دوسرا بند ہوگا تیسرا کھول دیں گے، اور ایسا کھلے گا کہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہاں سے بھی ملنا تھا، وہاں سے بھی اللہ دے دے گا.
تو یہ تقوی عجیب اللہ کی طرف سے یہ عجیب خوبی ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے ایسے ثمرات، ایسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اہل جنت کی جو پہلی خوبی ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور ساتھ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تسلی یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر بھی متقی ہوتا ہے، گناہ کر لیا پھر بھی متقی۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب یہ گناہ پہ فوراً توبہ کر لیتا، گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، تب بھی یہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہر بار توبہ کی حقیقت ہو، ندامت، شرمندگی۔ اگر ایسا کرے گا، یعنی اگر وہ تقوی پر استقامت نہیں اختیار کر سکتا، توبہ پر استقامت اختیار کر لے، تب بھی جنتی ہے، تب بھی اسے تقوی کی برکات ملیں گی۔ اگر تقوی پر وہ استقامت نہیں اختیار کر سکتا کہ گناہ ہی نہ کرے، تو اگر وہ توبہ پہ استقامت اختیار کر لے تب بھی اسے تقوی کی برکات ملیں گی، اور یہ بھی جنتیوں کی خوبی ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تواب کہتے ہیں توبہ کی اور ٹوٹ گئی اور پھر توبہ کر لی، پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اس کو کہتے ہیں تواب۔ ایک ہوتا ہے تائب، ایک مرتبہ توبہ کی، تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کی۔ فرمایا جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو بھائی اب تو کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے کہاں تقویٰ ہوگا، ہم کیسے پرہیزگار بنیں گے، ہمارے تو ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی وہ عذر بھی ختم کہ اگر غلطی ہو گئی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ آگ ہے، یہ زہر ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ آگ ہے، یہ زہر ہے، کسی گھر میں آئے، کسی کاروبار میں آئے، کسی کے معاملات میں آئے، کسی کی زندگی میں آئے، اس کا ریئیکشن ضرور ہوگا۔ تو توبہ کر لے تاکہ اس کی نحوست سے بچ سکیں، اور غلطی بار ہو گئی دوبارہ کر لے۔ فرمایا بار بار توبہ کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جسے کہیں گے یہ انعام عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے پھر جزا ہے، اور پھر جنت ہے، اور پھر جنت بھی ایسی کہ جسے کی نعمتیں ان گنت ہیں، اور پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ کریم خود کہہ رہا ہے یہ زبردست حق الخدمت ہے، ان کی اس مزدوری کی اور یہ زندگی کی اس محنت کی، اور جو انہوں نے اپنا یہ مجاہدہ کیا اور نفس پر ان پر جو ایک مجاہدہ ہوا، تو اس کی یہ ایک زبردست حق الخدمت ہے، جو انہوں نے مزدوری کی ہے نا، یہ ان کا زبردست انعام ہے۔ اب بتائیے جس کو اللہ رب العزت زبردست حق الخدمت کہہ رہے ہوں تو واقعی وہ کیسی ہوگی؟ وہ کوئی معمولی مزدوری تو نہیں ہوگی نا بھائی، وہ مزدوری کا انعام کوئی معمولی تو نہیں ہوگا، جسے اللہ کریم بادشاہوں کے بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست یہ حق الخدمت ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس پہ یقین نصیب فرما دے، اور ہم سبھی اس حق الخدمت کے مستحق بنے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔